السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم فاروق رضوی صاحب کا بیان سنیں گے۔ بہت ہی زبردست بیان ہے یہ، سارے سنیوں کو یہ بیان سننا چاہیے، اور خاص کر کے جو سنی جن کو دین کا علم نہیں ہے ان کو خاص کر کے یہ بیان سننا چاہیے، یا پھر جو لوگ سن رہے ہیں بیان تو ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائے جو سنی تو ہے لیکن ان کو دین کا علم ہے نہیں۔ تو چلیے اس بیان میں کیا ہے سن لیتے ہیں۔ ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ آپ کو میں نے شاید یہاں اس سے پہلے آسنسول آیا تھا تو شاید بتایا تھا، لیکن ابھی اس میں ایک نیا ٹویسٹ آیا۔ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے یہ جماعت کہاں تک جا سکتی ہے، لیکن وہ اس منزل تک میں پہنچوں ایک تھوڑی سی مجبوری ہے کہ شروعات سے مجھے تھوڑا سا دکھاتے ہوئے چلنا پڑے گا، ورنہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ مولوی کون ہے میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، آپ اس مولوی کو خود ہی سمجھتے اور جانتے ہیں، ذرا سنیے اس کو۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ذرا تیور دیکھیے آپ جرجی صاحب کے، کہتا ہے کہ جو اس فرقے نے یعنی اہل سنت و جماعت بریلی مکتب فکر، ان لوگوں نے جو اللہ کی توہین کی ہے، ایسی توہین تو کافروں کی کتابیں آپ پڑھ ڈالو ہندوؤں کی، اس میں بھی نہیں ملیں گی۔ اور کتاب کا نام جناب نے بتایا سیرت غوث پاک۔ چھپی کہاں سے ہے بولیے؟ بمبئی حاجی علی سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں آپ کے 181 پہ لکھا ہے، کتاب کی قیمت بھی بتاتے ہیں 75 روپے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ لکھنے والا مصنف کون ہے؟ کوئی بھی کتاب اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک اس کے مصنف کا پتہ نہ ہو۔ تو مصنف کا نام آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ مصنف ہو تو بتائیں نا، کیونکہ ایسی کوئی ہماری کتاب ہے ہی نہیں جس میں اس طرح کا واقعہ لکھا ہو۔ یہ روایت تو تمہاری امی نے تم کو سنائی ہے، یا تمہارے ابا نے اس کو روایت کی ہے۔ بہرحال ان کے واقعے میں جو خاص بات تھا، بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ کہاں سے گرا بقول ان کے؟ چھٹے آسمان سے۔ اسی جماعت کا ایک مولوی ہے، اس کو ذرا سن لیجئے، حافظ جاوید عثمان ربانی۔ آپ نے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے
ہاں دستگیر، دستگیر بہت مشہور ہے، اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. مکاری دیکھ رہے ہیں آپ، کہتے ہوئے بھی دل رس رہا ہے ان کا. توحید میں خلل نہ آ جائے، جھوٹ بولنے میں خلل نہیں آ رہا ایمان میں. جھوٹی تہمتیں باندھنا، جھوٹی تہمتوں کی بنیاد پہ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں سنی مسلمانوں کو مشرک و بدعتی قرار دینا، اس پر ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس نہیں ہے. فکر کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، ہماری واقعہ بتانے میں ڈر لگ رہا ہے، توحید میں خلل نہ آ جائے. تمہاری توحید ہے ہی کیا خبیث ہو؟ یہ توحید ہے تمہاری؟ جھوٹ بولتے ہو تم. آپ ذرا سنیے واقعہ کیا سناتا ہے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے کہتے ہیں. ہاں سیر کو، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا کہتے. عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے کہتے. ہاں یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے. اللہ اور عبد القادر کہاں جا رہے تھے؟ باغ میں. جرجی صاحب کہہ رہے تھے آسمان میں، یہ باغ میں لے آئے. بھائی کتاب ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو آسمان باغ میں کب تبدیل ہوا؟ ابھی یہاں بھی بات جھوٹ کی انتہا رکی نہیں، یعنی ان کے کمپٹیشن چلتا ہے. کیوں؟ ان کے ملاؤں نے تو کہا نا خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. تو جب ان کے نزدیک خدا کا جھوٹ بولنا تحت باری تعالیٰ اس کی قدرت کے تحت ہے، تو ان ملاؤں کو جھوٹ بولنے میں پھر کیا پش و پیش ہے؟ تو دھڑلے سے جھوٹ بولتے. اور ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے ان کے مولویوں میں، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تجھ سے بڑا جھوٹا میں. تو اگر قذاب ہے تو میں قذاب ابن قذاب ہوں. اچھا تو قذاب ابن قذاب ہے، میں قذاب اعظم ہوں، میں تو تجھ سے بڑا قذاب ہوں. اب تیسرے قذاب کو سنو، یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا نام ہے خلیل الرحمان. اس کو سنیے. ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت. اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی. اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں، دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر. مجمع سبحان اللہ کہتا ہے. اچھا احمد دیکھو، مجمع سبحان اللہ. آپ تو واقعہ کتاب کا سنا رہے، مجمع کہاں گیا وہاں پر؟ یعنی وہ بھول گیا کہ میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ کتاب میں لکھا ہے. اب اس کو بھول کے وہ کیا سمجھا کہ بھائی کسی خطیب کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں بیان سنا رہا ہوں. تو مجمع سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے،
नवाफिल पढ़े, जिहाद करे, शहादत के रुतबे पर फायद हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। बहरहाल जन्नत में नहीं जा सकता। हम भी फतवा देते हैं कि जिस बदबख्त ने ये लिखा कि अल्लाह आसमान से गिरा, जन्नत से गिरा, केले के छिलके से गिरा, बाग में गिरा और गौस पाक ने पकड़ा, वो काफिर है। मगर ये तौबा जब आप हम पे लगा रहे हो तो किताब तो दिखा दो। किताब तुम्हारे पास है नहीं। कभी कहते हैं मोबाइल में है, कभी कहते हैं कि कहाँ छपी है, बंबई में। अब जरा रुकिए, किताब बंबई से भी भागी है, भी कूदी है साहब। अब जरा सुनिए किताब कहाँ चली गई वो। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मिल रही है बरेली के अंदर। बॉम्बे से छलांग लगा के बरेली शरीफ पहुंच गई, हमको कहीं नहीं मिली। 12 साल का अरसा हो गया, ढूंढ ढूंढ के थक गए, एक अदद उसका कॉपी नहीं मिली हमको। मिल रही है बंबई के अंदर। फिर यही जर्सी भूल गया कि सीरत गौस कहाँ मिल रही थी। पहले मिल रही थी हाजी अली की दरगाह पर, फिर मिल रही थी कहां पर, बरेली में। अब तीसरी बार क्या कहता है, पाकिस्तान से लाया हूं किताब। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौस से पाकिस्तान से छपी है। अरे लोगों ने इसको स्टेजों पे जाकर रोका, पकड़ा। ऐसे कई वीडियोस आए सामने, अगर वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बंबई का वीडियोस मौजूद है मेरे पास, जहां स्टेज पर सुन्नी नौजवानों ने चढ़कर इससे पूछा किताब दिखाओ, और ये वहां से बहाना करके भागा। भदोई करके इलाका यूपी का, वहां इसको लोगों ने पकड़ा, उसका वीडियो है। कानपुर में इसको पकड़ा गया, वहां का वीडियो है। कई जगह के वीडियोस आए, कई जगह इसके जलसे कैंसिल हुए। लेकिन तौबा की तौफीक इस फिरके से अल्लाह ताला ने सल फरमाई। ना इन्होंने तौबा करना गवारा किया कि भाई हमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया था, हमने तोहमत बांध दी थी, और ना वो किताब दिखाया। दूसरे साहब जो है खलीलुर रहमान, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं। अब वो इसी में, मतलब उनकी आफियत इसी में है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरा जो था जावेद रब्बानी, ये चेन्नई का रहने वाला, जिसने बाग में अल्लाह को गिराया, माशाअल्लाह, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मेरा जलसा चेन्नई में हुआ, ये 2 महीना पहले की बात है। बस ये अभी यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा हुई। तो इत्तेफाक की बात कि जहां इसका ऑफिस है, जहां इसका सेंटर है, उस सेंटर से बिल्कुल बस बामुश्किल 150-200 कदम दूरी पर मेरा घर है। यूं समझ लीजिए कि जहां जलसा हो रहा है, वहां से अगर निगाह उठाओ तो उसका सेंटर नजर आए। और वहां प्रोग्राम होने से पहले मैंने बाकायदा इसको पैगाम पहुंचाया, इसके सेक्रेटरी और मुरीदों के जरिए, इसके चाहने वालों के जरिए, कि भाई हम चेन्नई आ रहे हैं, वक्त है हमारे पास, पूरा दिन है हमारे पास, और दूसरे दिन भी मेरी फ्लाइट जो है वो दोपहर की है, 1.5 दिन है हमारे पास। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वक्त लगेगा। हम एक कैमरा लेकर आपके सेंटर पर आएंगे, साथ में सिर्फ हमारे एक साथ होगा, एक शख्स होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। आप अपने 1-2 लोगों के साथ रहिए, किताब दिखा दीजिए हमको, हम वीडियो बना लेंगे, अपनी कौम को दिखा देंगे, हाँ भाई आपने किताब दिखाई है, वाकई हमारे किसी मौलवी की लिखी हुई है। और अगर ऐसी किताब है नहीं, हमारे किसी आलिम ने लिखा नहीं, ये तोहमत है, तो फिर आप तौबा कीजिए, इकरार कीजिए कि हमने झूठ बोला है। इतना सिंपल सा दावा था, इतना सिंपल सा मुतालबा था। ये बदबख्त न मिला, न मिलने की इसने बात किया। बहरहाल मैंने वहां तकरीर की, रद्द किया। रद्द करके जब मैं लौटा, उसके कुछ अरसे के बाद, 2-3 दिन के बाद, इसने एक वीडियो बनाया। ये वो जमात है जो 10 बाय 10 के दड़बों में भोगते हैं सिर्फ ये लोग। तो ये पीछे अपने कमरों में बहुत चीखते, अपने मजमों में बहुत बोलते, सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं लौट आया तो इसने एक वीडियो बनाया। अब जरा वीडियो देखिए, उसमें उसने सफाई दी और उसने दावा किया कि साहब हमारे पास सबूत है। सबूत क्या है जरा सुनिए, हंसोगे आप इस पे, देखिए। दस्तगीर सुनी ने? सुनी नहीं सुनी? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है, देखो कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अभी भी वही नौटंकी है, कहने पे दिमाग थर्राता है, किताब दिखाने पे नहीं थर्राता, सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती, कहने पे बड़ा दिमाग थर्राता है इनका। सुनिए अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह
दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला कहते, इन्हों पकड़ लिए कहते, वहां से उन्हों दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोला तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे काल पे काल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहां लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा। जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए। फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों, बताओ तुम खुद। तब हां वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। यह वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्जाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्जाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफा नंबर 220 पर 9 पे यह वाकया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हजरत पीराने पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229। कौन सी किताब में लिखा है दुरूस हराम? सफे बदल गए, किताब भी बदल गई। अभी तो किताब का पोस्टमार्टम अभी होगा, लेकिन कुछ बातों में तफसीर सुन लीजिए। लिखा किताब में और दिखा रहा है गूगल। इल्मुल यतीम देखो कितना है वो। गूगल को क्या बोल रहा है वो? गूगल के पढ़े लिखे नौजवान भी हंसे कि तुझे गूगल बोलना नहीं आता। गूगल, अब जाहिर है गूगल में लिखा हुआ, किताब तो है ही नहीं, तब गूगल में ले आए। तो मुझे बताइए गूगल की दलील चल जाएंगी? आप शिर का फतवा लगा रहे हो ना हम पे, तो शिर के लिए तो दलील कतई चाहिए कि गूगल की दलील लाऊंगे। अब मैं भी उठाता हूं भाई, ये भी मेरे पास एक किताब है गूगल में। ये ऐसे अब बातें होंगी। अब ये इनकी अक्लें देखो। ये गूगल में किताब का नाम है साहब सीरत जर्जिस। इसमें लिखा है कि जर्जिस की वालिदा से किसी ने जिना किया, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। सफा नंबर 181 गूगल में है भाई। मान लो क्या हो गया, सबूत हो गया। ये एक और किताब है भाई गूगल में, सीरत वहाबिया, सफा नंबर 181। इसमें लिखा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कोठे पे जाया करते थे, तवाइफों से उनके नाजायज ताल्लुक के। सफा 181 है, गूगल में लिखा है भाई। मुसन्निफ के आते पते नहीं, अभी भी मुसन्निफ का नाम नहीं है। इन बेचारों को पता नहीं, इनका पाला बरेलियों से पड़ा है। बाल की खाल नोच लेते हम लोग।
اس کی ساری بکواسات پہ تو تبصرے کا میرا وقت نہیں ہے کہ اس نے 10 بکواسات کی ہے ٹوٹل. ایک ایک بات پہ میں تبصرہ کروں گا، بڑا لمبا ہو جائے گا. جو کتاب اس نے دکھائی بیٹا تیرے پاس گوگل میں، میرے پاس اوریجنل ہے. اور وہ کتاب کون سی ہے جس کا صفحہ دکھا رہا ہے؟ صفحہ دیکھ لو، ذہن میں رکھو. یہ ہے وہ اوریجنل کتاب جس کا صفحہ دکھا رہا ہے گوگل سے. اور اب کتاب کون سی ہے آپ دیکھ کر ان پر لعنت بھیجو کہ کتنا ذلیل فرقہ ہے کہ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے. یہ ہے آپ کے سامنے کتاب. کتاب کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی. کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہمارے اہل سنت کے عالم کی لکھی ہوئی نہیں، یہ دیوبندی بریلوی نے لکھا ہے. اور کہاں سے چھپی ہے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند یو پی. لکھنے والے مولوی کا نام محمد محمود کیرانوی ندوی. یہ ندوی کی نسبت بتا رہی ہے کہاں کی خاک ہے، یہ کہاں کی پیداوار ہے. کیرانہ کا رہنے والا. ندوہ سے پڑھا، ندوۃ العلماء جو وہابیوں کا لکھنؤ کا سب سے بڑا ان کا وہابیوں کا ادارہ، وہاں سے فارغ. چھپی کہاں سے ہے؟ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے. اور یہ بدبخت نے دیوبندی نے ہمارے خلاف لکھا. تو جیسے تم نے جھوٹ گڑا ویسے اس نے جھوٹ گڑا، دونوں حمام میں ننگے ہو تو. اور یہ لا رہا ہے گوگل میں، یہ دلیل ہے. اب آئیے دیکھیں صفحہ نمبر اس کا 206 ہے اس کتاب کا. اور اس کے اندر اس نے 20 سے عبارت پڑھی ہے اسے واقعے کی. اگر یہ اوپر سے عبارت پڑھتا تو ہر سمجھدار سمجھ لیتا کہ لکھنے والا کوئی بریلوی نہیں ہے. دیکھو کہاں سے لکھ رہا ہے. قاری نے محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں. آج ہم آپ کو پیر دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے بریلیوں کی زبانی سنوائیں گے. یہ جملے بتا رہے ہیں نا کہ لکھنے والا کون ہے؟ دیوبندی ہمارا مخالف ہے. کہ بریلوی خود لکھیں گے، ہم بریلوی کی زبانی سنوائیں گے. بغور سنیے. اب اس نے واقعہ لکھا. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں ایک کھٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا، قدم پھسل گیا. حضرت پیران پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا. تو اللہ نے فرمایا جا آج سے تم دستگیر ہو. احمد رضا کہتا ہے. یہ بریلوی کی زبان ہوں گی. یہ پوری کتاب ہمارے رد میں لکھی گئی ہے. پوری کتاب میں ہم پہ تہمت اور جھوٹ کی بھرمار ہے. دیوبندی کے اپنے ناجائز دوسرے بھائی کی تو نے کتاب کو اٹھا کے لایا اور ہم کو گوگل بتا رہا ہے. احمد رضا کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، قار عالم کا مدبر بھی ہے، غوث اعظم دستگیر. اب پھر بریکٹ میں اس نے بھی گمنام کتاب کا حوالہ جس کا مصنف کا پتہ نہیں ہے، جس کا کہاں سے طباعت ہوئی اس کا پتہ نہیں، اور نام بھی غلط لکھا ہے. وہ دروس حرم پڑھ رہا ہے حالانکہ لکھا ہے دورس حرم. واؤ گایا ہے اس نے. اب وہ خیر دروس حرم ہی ہوگا. نام بھی کیا لکھا ہے وہاں پر دیکھیں نا، پڑھ رہے ہیں نا دورس حرم. پھر آگے دیکھیں مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتا ہے. قارئین خیر جو کچھ ہوا ہوا، اتنا تو ہوا کہ شیخ عبد القادر نے اللہ تعالیٰ کی جان بچا لی، ورنہ مہینوں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہاسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی پسلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی. استغفر اللہ. یہ آگے پیچھے کے سارے جملے بتا رہے ہیں کہ لکھنے والا ہمارا مخالف ہے، ہماری جماعت کا کوئی عالم نہیں کہ جو یہ واقعہ لکھ رہا اور بیان کر رہا ہو. لیکن اندازہ لگائیے کتنے بے شرم، بے حیا، بے غیرت لوگ ہیں کہ کتاب کا صفحہ پورا دکھانے کے باوجود بھی اپنے مطلب کا بیچ کا ٹکڑا پڑھ رہا ہے اور وہابی کو کتاب کو سننے کی کتاب بتا کے ہم پہ منسوخ کر رہا ہے. میں 7 اب جھوٹ ان کے آپ کو بتاتا ہوں اور اسی پر میں اختتام کروں گا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کتاب کہاں سے چھپی، کیسے چھپی. 7 اس پورے بیانات کی کل نچوڑ یہ آپ کے سامنے میں اس ویڈیو کے ذریعے رکھ رہا ہوں. پہلا جھوٹ جردیس کا تھا. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب. دوسرا جھوٹ سنیے. ہائے سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو. بریلی میں مل رہی. میں پاکستان گیا،
پاکستان سے کتاب لے کے آیا، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے. وہ پاکستان سے چھپی ہوئی ہے. اب یہ پہلے انڈیا کر رہا تھا، بعد میں کہا کیا کہتا ہے یہ کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ پاکستان سے چھپی ہوئی ہے. اب یہ پاکستان والا کیا کہتا ہے؟ انڈیا سے ایک کتاب چھپی، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. یعنی سیٹنگ دیکھو ان مکاروں کی کہ پاکستان میں بیٹھ کے بولتا ہے انڈیا سے چھپی، کہ پاکستان والے پکڑے کتاب دکھا، وہ تو انڈیا پہ چھپی، گوگل میں ہے. انڈیا میں آپ چرچز کو پکڑ لیں، بھائی کتاب دکھاؤ، وہ تو پاکستان میں چھپی. دکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی کتاب اس طرح کی ہمارے اہل سنت کی موجود نہیں. اب پانچواں جھوٹ اس کا سن. باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے، گوگل میں. ارے بھائی چھپی ہوئی کتاب ہے تو وہ دکھانا، گوگل کیوں دکھا رہا ہے؟ کہہ رہے ہو کتاب چھپی ہوئی ہے، تھوک کے بھاؤ ملتی ہے. جو کتاب تھوک کے بھاؤ مل رہی ہے آپ کو 75 روپے میں مل رہی ہے، تو ایک بھی دکھانے کے لیے ایک نہیں ہے، ایک کتاب نہیں ہے دکھانے کے لیے. یار حیران ہو جاؤ آپ. ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو، اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا. پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں. میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ دوسرا واقعہ سنایا سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، اس میں لکھا ہے غوث پاک کہہ رہے ہیں میرے مریدو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے چلا جانا، بے دھڑک چلے جانا، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ بھی جھوٹا واقعہ. اب ساتواں جھوٹ سنیے. واقعہ وہی ہے، نام بھی بدل جائیں گی، شخصیت بدل جائے گی. اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میرے مریدو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں. مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. اب وہ واقعہ غوث اعظم کا ہو کی بجائے کس کا بن گیا؟ وہ خواجہ غریب نواز کا سیرت خواجہ میں پڑھی. تو یہ پوری جھوٹوں کی جماعت ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کی نمازوں کو مت دیکھو. ہمارے علماء یہ نہیں کہتے معاذ اللہ کہ آپ نماز مت پڑھیے. ہمارے علماء بھی اسی پہ زور دیتے ہیں کہ نماز پڑھیے، مگر نماز سنی بن کر پڑھیے. نماز پڑھنے کے لیے وہاں بھی بننا ضروری ہے. ایک عجیب چلن چلا ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے. نمازی بننے کے لیے کیا وہابی ہونا ضروری ہے؟ صحابہ کی محبت کے لیے کیا خارجی ہونا ضروری ہے، ناسبی ہونا ضروری ہے؟ نہیں. اہل سنت وہ ہیں کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، علماء سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ عبادات اور نمازی سے بھی محبت کرتے ہیں. ہر چیز کو اپنے ساتھ رکھیے، مگر کب؟ سنی بن کر رکھیے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بیان تھا. حضرت نے ایک دم دلیل کے ساتھ سمجھایا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنی مسلمانوں تک شیئر کرے، اور خاص کر کے جو سنی جن کو دین کا علم نہیں ہے، خاص کر کے ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اور ملتے ہیں ہم